اس میں تکلیف ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے جس کی پرورش کی ہو، اپنا خون دیا ہو، اپنے دن رات ایک کر دیے ہوں جس کے لیے، جس اولاد کے لیے، وہ اولاد بڑی ہو کر آپ کے مرشد کی بارگاہ میں گستاخی کرے تو پھر دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ تکلیف سہنی پڑتی ہے، اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، یہ داغ دل پر لگانا پڑتا ہے، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہم جس کو اپنی فیملی سمجھتے ہیں، ہمیں معلوم نہیں ہوتا ہے کہ ہماری اصل فیملی کیا ہے۔ ایک ہماری فیملی ہوتی ہے جس سے ہمارا خون کا رشتہ ہوتا ہے، اور دوسری ہماری فیملی ہوتی ہے جس سے ہمارا نور کا رشتہ ہوتا ہے۔ جو خون کے رشتے والی فیملی ہے، جب تک آپ کا نور سے تعلق نہیں ہوتا اس میں آپ خوش رہتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ کسی کی 2 بیویاں ہوں تو اسی گھر میں لڑائی ہوتی ہے، بیویوں کی بات نہیں ہے، نسبت کی بات ہے۔ 2 نسبتیں ہوں تو لڑائی ہوتی ہے، بھلے وہ نسبت بیوی کی ہو، بھلے وہ نسبت 2 خاندانوں کی ہو، بھلے وہ نسبت 2 خداؤں کی ہو۔ قرآن مجید نے بھی کہا ہے کہ اگر 2 الہ ہوتے تو زبردست فساد ہوتا۔ لو کان فیہما الہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر اللہ کے علاوہ کوئی اور بھی الہ ہوتا تو بڑا زبردست کا فساد ہوتا۔ تو ایک فیملی ہماری خون کے رشتوں کی ہے، جب تک ہمارا نور سے تعلق نہیں جڑتا نا تو وہ فیملی ہمیں بہت عزیز ہوتی ہے، لیکن جب ہمارا نورانی تعلق جڑ جاتا ہے، سمجھے، تو پھر ہمارا رجحان اس نورانی فیملی کی طرف ہو جاتا ہے، اور پھر جو ہماری خون کی فیملی ہے، بلڈ ریلیٹڈ جو ہمارے ریلیٹیوز ہیں، جیسے ہی ہماری نسبت نور کی جڑتی ہے تو اس فیملی میں جتنے کافر اور منافق روحیں ہیں وہ سب آپ کے دشمن بن جائیں گے، سب، یہاں تک کہ ماں بیٹی کی دشمن بن جائے گی، بیٹا باپ کا دشمن بن جائے گا، باپ بیٹے کا دشمن بن جائے گا، کیونکہ روحوں کا فرق آ گیا۔ جب تک آپ کی روح ڈسکور نہیں ہوئی تھی، رب سے نسبت نہیں جڑی تھی تو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ اب جب آپ کی روح کے وارث آ گئے، گوہر شاہی سے تعلق جڑ گیا، اللہ کا نور آپ کے اندر آ گیا، تو ایسی دشمنی ہوگی جو دشمنی یعنی کافر کو کعبے سے بھی نہیں تھی۔ تو تمہارے اصل رشتہ دار یہ نہیں ہیں، اگر تم نورانی ہو تو تمہارے اصل رشتہ دار وہ ہیں جن کے دلوں میں نور ہے، وہ نوری نسبت ہے۔ سرکار کے آستانے پر پاکستان حیدرآباد میں سرکار کے گھر پر پولیس والوں نے ریڈ کیا، تو جو سرکار کے ماننے والے لوگ تھے، ذاکرین تھے، وہ تو گھبرائے نہیں، وہ تو کھڑے رہے وہاں پر، لیکن جو سرکار کے گھر والے تھے، جیسے بھائی ہیں، بھتیجے ہیں، وہ دیواریں کود کود کر کے بھاگے۔ جیسے سرکار کے ایک بھائی تھے طارق چچا، انہوں نے دیوار سے چھلانگ لگا دی، ان کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ لوگوں نے سرکار کو فون کر کے کہا کہ سرکار، ذاکرین وہیں کھڑے ہوئے تھے آپ کے ماننے والے، یہ آپ کے فیملی والے بھاگ رہے تھے، ان کو زیادہ ڈر کیوں لگا؟ تو سرکار نے فرمایا کہ یہ خون کے رشتہ دار ہیں، ان سے ہمارا تعلق ایسا نہیں ہے، جن کے دلوں میں نور ہے ان سے ہمارا نوری تعلق ہے، ان کو ہم پر بھروسہ اور یقین ہے۔ یہ مت کہو کہ نظر کرم فرما دیں بیٹا درست ہو جائے، بیٹی درست ہو جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ جس کے مقدر میں جو لکھا ہے وہی لکھا رہے گا۔ اب آپ نے فیصلہ کرنا ہے۔ آسان تو چیز یہ ہے کہ آپ کا بیٹا نہیں مانتا تو اس کا دین اس کے لیے، آپ کا دین آپ کے لیے۔ سب سے بہترین دنیا داری کے حساب سے جو پالیسی ہے یہ ہے، لکم دینکم ولی دین، تیرا دین تیرے ساتھ، میرا دین میرے ساتھ۔ آپ اس پر بات ہی نہ کریں، بیٹے کو کہہ دیں کہ میرا تعلق سرکار گوہر شاہی سے، تو نہیں مانتا تو نہ مان، تیری مرضی ہے، نہیں مانتا تو اس موضوع پر دوبارہ مجھ سے ڈسکشن نہیں کرنا، ختم ہو گئی بات۔ اللہ کی مرضی ہے۔ آزر کے گھر میں ابراہیم پیدا ہو جاتا ہے۔ آزر، لوگ کہتے ہیں کہ آزر ابراہیم کے والد صاحب تھے، مولوی، یہ جھوٹ ہے۔ آزر ان کے چچا تھے، باپ نہیں تھے۔
اور ان کے والد صاحب نہیں کرتے تھے یہ کام، اس کے چچا کرتے تھے، آزر۔ سب نے یہی لکھا ہے آزر آزر آزر، آزر تو اس کے چچا کا نام تھا۔ خیر والد صاحب بھی کافر تھے لیکن بت نہیں بناتے تھے۔ وہ جو ان کو آگ میں پھینکوایا گیا تھا نا، یہی واقعہ ہے وہ، کہ ان کے ابو اور ان کے چچا کہیں چلے گئے، وہ جو مجسمے وغیرہ بناتے تھے وہ سب رکھے ہوئے تھے جہاں یہ بناتے تھے۔ تو ان کے جانے کے بعد ابراہیم علیہ السلام نے کیا کیا کہ چھوٹے چھوٹے جتنے مجسمے تھے وہ کلہاڑی لے کے سب توڑ دیے، اور وہ جو کلہاڑی تھی بڑے مجسمے کے کاندھے پر رکھ دی۔ تو جب لوگ وہ لوٹ کے واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہوا، یہ کیا کیا ہے تم نے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ جو بڑا خدا ہے اس کے کاندھے پہ رکھا ہے، اس سے پوچھو۔ تو وہ کہنے لگے وہ تو مجسمہ ہے، وہ کیسے جواب دے گا؟ تو کہنے لگے اگر وہ جواب نہیں دے سکتا تو تمہیں کیسے بنایا ہوگا اس نے؟ اب وہ لاجواب ہو گئے۔ جب وہ لاجواب ہو گئے تو انہوں نے جا کے نمرود کو شکایت کی کہ دیکھو اس نے یہ کام کیا۔ نمرود نے کہا اس کو آگ میں پھینک دو، سزا دی اس کی، اس بات کی سزا دی تھی، آگ میں پھینک دو۔ آگ میں پھینکا تو پھر آگ نے اثر ہی نہیں کیا ان کے اوپر۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کافر تھا، اور پھر کیا ہوا؟ پھر اللہ تعالیٰ سے نوح علیہ السلام نے دعا کی۔ جب کشتی نوح بنا لی گئی، طوفان آیا تو وہ سوار نہیں ہو رہا تھا نا کشتی میں، ڈوب رہا تھا، تو اللہ سے فوراً انہوں نے دعا کی کہ اللہ میرے بیٹے کو بچا لے، کہ اے اللہ کہ میرا جو بیٹا ہے وہ میری فیملی سے ہے، میری آل سے ہے، اور تیرا وعدہ سچا ہے، تو ہی بادشاہوں کا بادشاہ ہے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب کیا دیا؟ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قال یا نوح انہ لیس من اہلک، اے نوح تیرا بیٹا تیری آل سے نہیں ہے، انہ عمل غیر صالح، کیونکہ اس کے پاس عمل صالح نہیں ہے، وہ صالح عمل والا نہیں ہے، صالح نہیں ہے۔ اور پھر یہ کہا فلا تسألن ما لیس لک بہ علم، اور دوبارہ ایسا سوال نہ کرنا جس کا تجھے علم نہ ہو، اور اگر تم نے دوبارہ ایسا کیا تو میں تیرا شمار جاہلوں میں کروں گا۔ کتنی سخت بات کہہ دی نوح علیہ السلام کو۔ تو اب تو یہ جو ہے اللہ کا قانون ہے، کوئی غلطی سے تو کافر پیدا نہیں ہو گیا تھا نا نوح کے گھر میں، کہ اللہ کو پتہ نہیں چلا ہو یہ کافر بھیج دیا نبی کے گھر میں تم نے، ایسا تو نہیں ہوا۔ سب اللہ تعالیٰ کی مرضی سے ہوتا ہے نا۔ جب کسی نبی کے، جب کسی رسول کے، جب کسی فقیر کے گھر پر غیر صالح اولاد پیدا ہو جاتی ہے، یہ اس نبی ولی کا امتحان ہو جاتا ہے کہ جب وہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلاتا ہے تو لوگ اس کو تانے دیتے ہیں، اپنے بیٹے کو تو دیکھو، اپنی اولاد کو تو دیکھو، ہم کو تم صحیح راستہ دکھانے کی بات کرتے ہو، اپنی اولاد کو تو دیکھو، تانے ملتے ہیں، اور یہ اس کا امتحان ہو جاتا ہے۔ لہذا آپ یہ سوچنا ہی چھوڑ دیں، اگر آپ ذاکر قلبی ہیں اور آپ کی ماں یا آپ کا باپ، آپ کی بہن یا کوئی اور رشتہ دار اس تعلیم کو نہیں مانتا، آپ کے مرشد کی بارگاہ میں گستاخیاں کرتا ہے، تو پھر وہ آپ کے خاندان سے نہیں ہے، وہ آپ کی فیملی سے نہیں ہے۔ اگر اللہ نے نوح علیہ السلام کو یہ کہا ہے کہ تیرا بیٹا تیری آل سے نہیں ہے، تو میں اور آپ کیا ہیں؟ اب آپ کا خاندان بدل گیا ہے، اب آپ کا خاندان نوری لوگوں کا ہو گیا ہے، اب آپ کے خاندان میں کافروں کی جگہ ممنوع ہے۔ یہ بات اب آپ کو سمجھنی پڑے گی۔ جب تک آپ کے دل میں نور نہیں جاتا تو جو کافر اور منافق روحیں آپ کی بہن بھائی ماں باپ کی صورت میں آپ کے گھر میں رہتے ہیں، ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ یہ مومن ہے، لیکن جیسے ہی آپ کے دل میں نور جاتا ہے فوراً شیطان ان کے پیچھے آ جاتا ہے کہ یہ تیرا دشمن ہے۔ تو وہ بھلے سگے باپ، سگے ماں، سگا بھائی، سگی بہن کیوں نہ ہو، چھوڑیں گے نہیں، وہ آپ کو چھوڑیں گے نہیں، ہر حال میں آپ کو نیچا کرنے کی کوشش کریں گے، تباہ اور برباد کرنے کی کوشش کریں گے، بھلے وہ آپ کے سگا باپ کیوں نہ ہو، سگی ماں کیوں نہ ہو۔ ہم کو تو پورے ہندوستان، پاکستان، بنگلہ دیش سے خبریں آتی کہ میرے باپ نے میرے لیے یہ کر دیا، میری ماں نے ایسا جادو کروا دیا، اس نے ایسا کروا دیا، اس نے ایسا کروا دیا۔ تو ان رشتوں کا کوئی اعتبار نہیں ہے،
یہ مٹی کے خون کے رشتے اسی دنیا کے ہیں، اصل رشتہ نور کا ہے، جو یہاں بھی ساتھ ہے وہاں بھی ساتھ ہے، اصل رشتہ نور کا ہے۔ اور اگر اس نور کا رشتہ طلعت اور بابر نے نہ بنایا ہو سرکار گوھر شاہی سے، تو وہ بھی سرکار گوھر شاہی کے لیے اجنبی ہیں، نہیں معلوم کون ہے۔ نور کا رشتہ ہے جو یہاں بھی رہے گا اور وہاں بھی رہے گا۔ اس میں تکلیف ہوتی ہے، اپنے ہاتھوں سے جس کی پرورش کی ہو، اپنا خون دیا ہو، اپنے دن رات ایک کر دیے ہوں جس کے لیے، جس اولاد کے لیے، وہ اولاد بڑی ہو کر آپ کے مرشد کی بارگاہ میں گستاخی کرے، تو پھر دل جو ہے خون کے آنسو روتا ہے، بہت تکلیف ہوتی ہے۔ لیکن یہ تکلیف سہنی پڑتی ہے، اس مرحلے سے گزرنا پڑتا ہے، یہ داغ دل پر لگانا پڑتا ہے، اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے، اس راستے سے گزرنا پڑتا ہے۔ ہاتھ نہیں اٹھا سکتے کہ اے اللہ میری مشکل دور کر، میرے بیٹے کو ایمان دے دے، نہیں ہوگا۔ خاص طور پر گستاخی کے بعد تو امید ہی نہیں ہے، کیونکہ اللہ کا طریقہ نہیں ہے یہ۔ سرکار سے میں نے سنا کہ اگر اللہ نے کسی کو نوازنا ہو تو پھر گستاخی کی نوبت اللہ آنے ہی نہیں دیتا ہے، اس سے پہلے ہدایت دیتا ہے، اور اگر وہ گستاخی کر چکے تو یہ عمل بتا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس سے بیزار ہو چکا ہے، اللہ اس کو ہدایت نہیں دینا چاہتا تھا، تب یہ گستاخی کی نوبت آئی ہے۔ بچانا ہوتا تو گستاخی سے پہلے بچاتا۔ یہ سارے رشتے، یہ ساری خوشیاں گوہر سے پے ہم گوہر سے قائم، گوہر سے رشتہ جو نہ ہو دائم، تو ایسے رشتوں کا کیا کرے گا۔ جب بات حق اور باطل کی آ جائے تو ماں باپ بہن بھائی کا رشتہ یاد نہیں آنا چاہیے، پھر صرف حق اور باطل دیکھنا چاہیے، کون حق ہے اور کون باطل ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ حق کو اوپر جانا ہے اور باطل کو رخصت ہونا ہے، لہٰذا کوشش کرو کہ تمہارے رشتے حق والے ہوں، باطل والوں نے تباہ اور برباد ہونا ہے، تو تم ایسی لاٹری تو نہیں کھیلو گے جس میں نقصان ہو۔ سخت بات کہہ گیا ہوں گا میں، لیکن حقیقت یہی ہے۔